حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اور تمام مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے تھے۔ ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا اور تحویل قبلہ بھی ہو چکی تھی۔ بات چل رہی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں۔ ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا۔ قریش کا ایک قافلہ صحیح سلامت شام سے مکہ آ رہا تھا، جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ مکہ میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے اور ہمارے لوگ مارے گئے۔ تمام مکہ والے غضب میں آ گئے اور فوری طور پر 1000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ لشکر کا امیر عتبہ نامی شخص تھا اور ابو جہل بھی لشکر میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ ابو جہل نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے دین کو اور ان کے نبی کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔ راستے میں انہوں نے اپنے قریشی قافلے کو پایا۔ ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا، اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو خبر ملی ہے کہ مسلمانوں نے اور مدینہ والوں نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ قافلے کو صحیح سلامت دیکھ کر تمام لوگ واپس لوٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر کے ہی جائیں گے، اور لشکر کے سردار کو تانا زنی کرنے لگا کہ وہ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا لڑکا خود مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ تانا سنتے ہی عتبہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے جذبات میں آ کر لشکر کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھے۔ ادھر مدینہ میں جب لشکر کے آنے کا علم ہوا تو انہوں نے حضور کی حفاظت کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ حضور سے مشاورت کی۔ حضور نے جنگ کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ نے دل کھول کر حصہ ڈالا اور جنگ کے لیے تیاری کی اور اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد لشکر کا جائزہ لیا گیا تو جو بچے تھے اور ضعیف لوگ تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ یہ لشکر 70 اونٹوں، 2 گھوڑوں، 6 زرڑے، 8 تلواروں اور بہت کم مقدار میں نیزوں کے ساتھ 313 لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ یہ لشکر بدر کے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ بدر کیا ہے؟ بدر دراصل ایک چشمہ تھا، ایک کنویں کا نام تھا جہاں پر لوگ آباد ہو گئے تھے، پھر ان کا نام بدر کے رہائشی، بدر والے بدر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رات کو وہیں پر خیمہ زن ہوئے۔ رات بھر حضور بے چینی کے عالم میں رب سے التجا کرتے رہے، یا اللہ اگر یہ چند لوگ ختم ہو گئے تو تمہارے دین کو کوئی بلند نہیں کر پائے گا۔ تب ہی رب العزت نے آپ پر انکشاف کر دیا اور بتا دیا کہ کب اور کیسے فتح حاصل ہوگی۔ اگلے ہی روز دونوں فرقے آمنے سامنے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی کروائی۔ پہلے انفرادی طور پر مقابلہ ہوا جس میں حضرت علی نے ولید اور شیبہ کو پرد جہنم کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد تمام لوگوں کے درمیان عام لڑائی شروع ہو گئی، عام جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے 5000 فرشتے نازل کیے۔ مسلمانوں کے صرف 14 جوان ہی شہید ہوئے تھے، جبکہ کفار مکہ کے 70 کے قریب آدمی مارے گئے اور تو ابو جہل اور امیہ بن حلف جیسے نامور شخص قتل کیے جا چکے تھے۔ سرداروں کی عدم موجودگی میں لوگوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ جو باقی بچ گئے تھے ان کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور بہت سارا مال غنیمت لے کر اور فتح بدر کے ساتھ مدینہ طیبہ میں واپس آ گئے۔ جن لوگوں کو قیدی کیا تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ کیا گیا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ عرب کے رواج کے مطابق جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس جنگ کے بعد وہ سردار جو حضور کو قتل کرنے کے لیے ایک ترکیب بنا رہے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، ان میں سب سردار مارے گئے۔ بس
बस 3 सरदार जो बाकी थे और अबू लहब जो बाकी रह गया था। अबू लहब तो जंग के बाद ही मर गया और जो सरदार थे वो बाद में ईमान की दौलत से मुस्तफिद हो गए। मिसाक मदीना में यहूदियों ने जो अहद लिए हुए थे मुसलमानों के साथ, वो एक के बाद एक को तोड़े जा रहे थे। उन्होंने अहद किया था कि वो मुसलमानों का साथ देंगे, मगर जंग बदर में उन्होंने शिरकत ना की। वो इस बात के पाबंद थे कि वो मुसलमानों के साथ अमन से रहेंगे और मक्का वालों को अमान या क़याम नहीं देंगे। मगर बनु कैनका के बाजार में एक यहूदी ने एक अंसारी औरत को बेइज्जत किया तो मुसलमान जो वहाँ सूरत हाल को देख रहा था उसने उस यहूदी को कत्ल कर दिया, जिस पर यहूदियों ने मिलकर उस मुसलमान को शहीद कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने यहूदियों से कहा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मगर वो बाज ना आए तो हजूर के हुक्म पर मुसलमानों ने बनु कैनका के किला का मुहासरा कर लिया, जिस पर यहूदियों ने हथियार डाल दिए और मुसलमानों ने इस किला को भी फतह कर लिया और यहूदियों को मदीना से निकाल दिया। ठहरिए यार, ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।